اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32، 33 and 34، 3 آیت ہے۔ آیت نمبر 32، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ تو آیت نمبر 32 سورہ ابراہیم، اللہ الذی، اللہ ہی تو ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ ہی ہے، صرف اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے خلق مینس ہی کریٹڈ، تو جس نے کریٹ کیا یعنی تخلیق کی، جس نے آسمانوں کی اور زمین کی۔ تو آسمان اور زمین جو ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق کرنا کوئی مذاق تو نہیں ہے نا۔ انسان کی تخلیق تو اس سے بہت ہی ایزی ہے، کم ہے۔ تو اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل، اور اس نے بھیجا ہے نیچے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بارش، رین۔ تو اللہ نے اتارا ہے، یعنی کہ نیچے اتارا ہے آسمان سے بارش کا پانی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، تو اس سے نکالا زمین میں سے باہر، یعنی زمین جو ہے اس کے اندر جو بھی ہے، جو بیج ہے، جو بھی اس میں سے پھاڑ کے زمین میں سے اس نے نکالا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ثمرات یہ تمام یعنی جیسے پھل، میوے، یہ تمام چیزیں اللہ نے یعنی آسمان سے پانی اتارا اللہ نے، اور زمین میں سے نکلا باہر پھل۔ اور سوچو کہ جب آسمان سے ہی تو اللہ نے قرآن بھی اتارا نا، اور جو بھی اس کو پڑھ کے اس کا عمل کرے گا صحیح، اس کا پھل اس کو ملے گا نا۔ اسی زمین کے اوپر اس نے سمجھو کہ یہ قرآن کی وجہ سے جو بھی اس نے کمایا، یعنی جو اچھی ارننگ کی اس نے، ہاں نیکیاں کمایا، اور سب اس نے اس کو پائس بنا اور سب کچھ کیا۔ تو یہ آسمان سے جیسے پانی اترا ویسے ہی قرآن بھی اترا، اور اسی طرح سے پھر زمین کے اندر سے وہ جو اس کے میوے نکلے، پھل نکلے، تو وہ زمین ہے جس کے اوپر سے ہم اپنے جو بھی ہم کریں گے نیکیاں، اس کا پھل جو ہے وہ نکلے گا نا وہاں، اور اس کا ہم کو پھر بدلہ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس کے لیے کہا گیا کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یعنی رزق لکم، فار یو، لکم از فار یو، تو تمہارے لیے اللہ نے وہاں سے رزق نکالا۔ پہلے آسمان سے پانی بھی برسایا اور پھر زمین سے رزق بھی نکالا، وہ بھی تمہارے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور جہاز پانی کے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کہتا ہے سخرا، یعنی کہ تمہارے کام پہ لگا دیا اللہ نے، تمہارے لیے سبجیکٹڈ کیا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، یعنی کشتی یا جہاز یا بڑے بڑے جو ہے جہاز، شپس پہاڑ کی طرح، تو وہ سب کے سب جو چلتے ہیں، یعنی ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ پانی کوئی سالڈ ہے جس کے اوپر سے چلتے ہوئے جا رہے، کوئی روڈ ہے لیکن ہے تو وہ واٹر نا۔ تو وہاں پر لے تجریہ، تاکہ چلے وہ، فی البحر، سمندر میں، بے امرہ ہی، اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ جو کشتی جہاز جو بھی چلتے ہیں سمندر کے اوپر ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ وہ سمندر کوئی سالڈ ہے اور اس کے اوپر سے جیسے کوئی روڈ پہ سے کوئی چیز جا رہی ہو، تو وہ کیسے چل سکتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے، بے امرہ ہی، امر اسی کا ہے، کمانڈ اسی کا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور سخر ورڈ یعنی
وہی ہے کہ جو سبجیکٹڈ یعنی کہ تمہارے لیے اس کو کام پہ لگا دیا اللہ نے. وَسَخَّرَ لَكُمْ یعنی تمہارے لیے اس کو کام پہ لگایا. لَكُمُ الْأَنْهَارِ انہار جو ہے وہ نہریں یعنی کہ ندیاں. تو ندیاں بھی تو ہے جو کہاں سے پہاڑ ہے وہاں سے وہ ندی بن کے بہتی ہوئی آتی ہے, کتنے سارے گاؤں اور شہروں کے اس میں سے گزرتی ہوئی آتی ہے اور پھر سمندر میں جا کے ملتی ہے. تو کتنے سارے گاؤں سے جو جہاز اور یا بڑی بڑی کشتیاں اور اس طرح سے وہ سب سامان لے کے جو بھی ہوئے گا وہاں کا پروڈیوس ہوگا کچھ مطلب جیسے وہ اسپائسز اور جو بھی اینی تھنگ, تو وہ لے کے پھر وہ جاتے اور وہ جہاز سے پھر بڑا روٹ اختیار کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو اللہ نے سخرا یعنی سبجیکٹڈ یعنی کام پہ لگا دیا ہے. تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو کام پہ لگایا ہے ہم انسانوں کے لیے. اللہ نے تمام تخلیق کی اتنی بڑی بڑی سب, اور انسان کو جو اس میں بنایا ہے نا وہ اس کی بیسٹ تخلیق ہے. پر وہ انسان جب غلط چیزیں حرکتیں کرے گا تو وہ پھر وہ بیسٹ کہاں رہے گا, پھر وہ تو پھر ورسٹ ہو گیا نا. ورسٹ میں کا بھی ورسٹ. اسفل سافلین یعنی کہ نچلوں میں بھی سب سے نیچے یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان زمین پہ گرتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ گٹر میں گرتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ کھائی میں گرتا ہے, اب وہ اور بھی ڈیپ گہرا گرا. It is Allah who has created the heavens and the earth and sends down rain from the skies, and with it brings our fruits wherewith to feed you. It is He who has made the ships subject to you, that they may sail through the sea by His command. And the rivers also has He made subject to you. اس کی نوٹ ہے 1908. We must realize that behind all our strength, skill, and intelligence, there is the power and goodness of Allah, who gave us all these things. ہم کو اس چیز کا احساس ہونا ہی چاہیے کہ ہماری تمام قوتوں کے پیچھے, ہماری قابلیت کے پیچھے, ہماری ذہانت کے پیچھے جو چیز ہے وہ ہے اللہ کی قدرت, اللہ کا پاور اور اللہ کی گڈنس یعنی کہ بہت ہی اللہ کا ہمارے لیے مطلب بھلائی, جس نے ہمیں یہ تمام چیزوں سے نوازا, ہم کو دیا. یعنی جس نے ہم کو دیا ہے اس کو بھول جائیں ہم اور ہم وہ منمانی کریں اپنی کہ جیسے کہ یہ تمام چیز ہم نے اپنے اندر خود لائی ہے. یعنی جس نے دیا اس کو بھول جاؤ, کتنی بڑی ناشکری ہے. سوچو, اس کو تو پورا اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے انسان کو اللہ کی مرضی کے آگے, کہ وہ اللہ جس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے تو اسی اللہ کے جو بھی اللہ کی مرضی ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے وہ کروں, نہ کہ وہ جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. Man can understand and control the forces of nature so as to bring them to his own service. انسان جو ہے اللہ نے اس کو ذہانت دی ہے اور اسکل دیا, سب دیا, اسٹرینتھ دیا, تو وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ جو اللہ نے مطلب قدرت کے جو بھی فورسز ہیں اس کو کیسے اپنے قابو میں کرے اور پھر اس سے مطلب اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے اس کو کیسے استعمال کرے اپنی سروس کے لیے. تو اللہ نے وہ انسان کے اندر وہ تمام چیزیں دیا تبھی وہ کر سکتا ہے نا. He can only do so because, اور بندہ یہ سب کچھ تبھی ہی کر سکتا ہے کیونکہ نمبر 1 he has got these gifts from Allah. نمبر 1 سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اس کا خود کا کوئی کمال نہیں ہے, انسان کا خود کا کوئی کمال نہیں ہے کہ اس نے خود اپنے اندر لایا, پھر یا تو جو ماں باپ ہے اس نے اپنے بچوں میں لائے, نہیں, وہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تمام گفٹ ہے, یہ ہدیہ ہے, یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. نمبر 2, Allah has fixed definite laws in nature of which he can take advantage by Allah's command and permission. یعنی اللہ نے جو قدرت کے قانون بنائے ہیں وہ بالکل
یعنی کہ بالکل ڈیفینٹ ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انسان فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، وہ بھی اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو، تو تم کوئی ایڈوانٹیج نہیں لے سکتے کسی بھی چیز کا۔ He has been made vicegerent on earth، یعنی اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا زمین پر، کہ جا میرے حکم کو ماننا، یعنی میرا جو حکم ہے تو اس کا پالن کرنا۔ اللہ commanded the highest creatures to bow down to Adam، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے بڑے بڑے فرشتے، تمام فرشتے، یعنی سوچو کہ اس میں جبریل علیہ السلام بھی ہیں، ان سب کو اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو ان کے سامنے، یعنی ان کے سامنے جھک جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں، Man by Allah's command can use rain to produce food for himself، یعنی انسان اپنے کھانے کے لیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے کے لیے جو بھی بندوبست کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی کر رہا ہے اور اللہ کی مدد سے ہی کر رہا ہے۔ جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں انسان کیا کر لیتا ہے، جہاں سوکھا پڑ جاتا ہے وہاں انسان کیا کرتا ہے، فیمین۔ تو مین اللہ کے حکم سے نہیں، انسان اللہ کے حکم سے ہی بارش کا پانی استعمال کرتا ہے اپنے لیے کھانا، رزق مہیا کرنے کے لیے۔ پھر میک شپس ٹو سیل دا سیز، اور اپنے لیے وہ جھاڑ کے لکڑے کاٹ کے اور پھر وہ جو کچھ بھی اس کو جوائن کرنے کے لیے اس سب کچھ کو وہ کرتا ہے، لوہے سے کیلیں بنواتا ہے، کیا کیا، تو وہ تمام چیز بھی اللہ نے اس کو دیا ہے، تبھی وہ جہاز بناتا ہے جو کہ سمندر کے اندر سیل کرے گا، یعنی تیرے گا نا، مطلب اس کے اوپر وہ چلے گا۔ یوز ریورز ایز ہائی ویز، اور جیسے روڈ کے ہائی ویز، پہاڑوں پہ رستوں پہ ہائی ویز ہیں، ایسے ہی اللہ نے ندی جو ہے وہ ہائی وے ہے، کہاں کہاں سے آتی چلی جاتی ہے۔ اینڈ کٹ کینالز فار ٹریفک اینڈ اریگیشن، یعنی کہ بیچ بیچ میں سے اس ندی میں سے جو کٹ کر کے کینالز بناتے ہیں تاکہ وہ دور دراز وہ جو ہے جہاں پر ندی نہیں ہے تو اس کے کینالز ہیں، برانچز بن کے وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے لینڈ کو اریگیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جو کھیتی باڑی یا باغ ہے اس کو پانی ملتا ہے۔ Not only this, but even the heavenly bodies، یہی نہیں صرف یہ زمین کی سب چیز کی بات نہیں، اب آسمان کے اوپر آ جاؤ کہ آسمان کے اندر اتنے بڑے بڑے جو کرے اور اتنے بڑے بڑے جو بھی ہیونلی باڈیز ہیں، can by Allah's command، اللہ کے حکم سے contribute to his needs، انسان کی ضرورت میں وہ بھی کام آتے ہیں۔ اس لیے کہ سورج کی لائٹ، سوچو اور بھی چیزیں ہیں، مطلب رات کی چاند اور ان کے مطلب ان کی بھی ستارے جو اتنی دور ہیں وہ بھی کام آتے ہیں نا ڈائریکشن کے لیے۔ آیت نمبر 33، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے کام پہ لگا دیا ہے تمہارے لیے، سبجیکٹڈ فار یو، وَسَخَّرَ لَكُمْ، لَكُمُ الشَّمْسَ سورج، وَالْقَمَرَ چاند، دَائِبَيْنِ بالکل ایک دم کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان لوگ بہت ہی محنت سے اور مستقل مزاج سے، یعنی یہ نہیں کہ کبھی ادھر ہٹ گئے کبھی ادھر ہٹ گئے، کبھی ان لوگ نے اپنا کورس بدل لیا، کبھی ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، ایسا سب نہیں ہے۔ وہ محنت سے اور ایک مستقل مزاج، یعنی کہ جیسے کہ ایک تم چیز پہ بالکل قائم ہو اور اسی طرح سے چل رہے ہو جیسا کہ اللہ نے بتایا۔ اور پھر وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا رات اور دن، کہ رات میں بندہ کو کتنا دن میں تھک جائے تو وہ بستر پہ آ کے گر جائے گا، یعنی اس کو اگر رات نہ ملے اور بولے کہ نہیں ابھی رات میں، یعنی ابھی رات نہیں ہے ابھی دن ہی دن کنٹینیو ہے تو چلو ابھی تم کام ہی کرتے رہو، تو اس کا حال کیا ہوگا، بے حال ہو جائے گا۔ اور دن جو ہے اللہ نے کام کے لیے بنایا کہ جاؤ محنت کرو، مشقت کرو، اپنی ضروریات پوری کرو، اور اللہ نے طرح طرح کے لوگ بنائے ہیں
کہ بھئی کوئی راجا بھی ہے اور کوئی بھنگی بھی ہے. تو اس طرح سے تمام جتنے بھی سب کاروبار کام کاج جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ سب ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے. And he has made subject to you the sun and the moon, both diligently pursuing their courses, and the night and the day has he also made subject to you. اب اس کی جو نوٹ ہے وہ 1909. The sun gives out heat. سورج جو ہے وہ اپنی تپش دیتا ہے. Which is the source of all life. کہ وہ تمام یعنی زندگی کا ذریعہ ہے. یعنی کہ جو دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر جو زندگی ہے اس کا ذریعہ بنتا ہے سورج، کہ جس کی وجہ سے اس کی تپش بھی آتی ہے، اس کی انرجی بھی آتی ہے. تو یہاں پر ہے کہ ایڈ انرجی آن دس پلینٹ اینڈ پروڈیوسز دا سیزنس آف دا ایئر. اور جو سال کے پورے جو سیزن ہے الگ الگ اس کے جو مطلب آتے ہیں موسم، تو وہ سب چیز جو ہے وہ بھی وہ سورج کی وجہ سے ہے. By utilizing which man can supply his needs. تو اپنے اس کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. Not only material, خالی material things کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کہ بھئی material چیزیں جو دنیا کی ہے وہ سب وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے. But immaterial in the shape of light. جب اجالا آتا ہے تو وہ بھی تو ایک ہے نا، اس کو تو تم مٹیریل نہیں بول سکتے. پھر ہیلتھ جو تم کو ملتی ہے، سوچو سورج کی ہیٹ کی وجہ سے کہ دن کے وقت کتنے بیمار ایسے ہوتے ہیں جو دن میں اچھے رہتے ہیں اور رات ہوتے ہی ان کو تمام چیزیں اٹیک کرتی رہتی ہے. درد ہو، کھانسی، سردی، ایستما جو بھی ہوتا ہے تو وہ تمام اینڈ ادر بلیسنگس. تو یعنی کہ اور بھی دوسری بلیسنگس ہیں کہ بھئی سورج کی وجہ سے دیکھو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. دا سن اینڈ دا مون ٹوگیدر پروڈیوس ٹائڈس. سورج اور چاند دونوں مل کے سمندر کی جو لہریں ہیں ان کا اٹھانا جو ہے یعنی ان کا بہاؤ، اس کو یہ دونوں مل کے کرتے ہیں، سورج اور چاند مل کے کرتے ہیں. اینڈ آر ریسپانسبل فار ایٹماسفیئرک چینجز. اور جتنے بھی مطلب ایٹماسفیئرک چینجز جو ہے یعنی کہ فضا کے اندر تبدیلی آتی ہے، فضاؤں میں موسم میں تبدیلی آتی ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور which are of the highest importance in the life of man. انسان کی زندگی کے اندر تو اس کا بہت اہم یعنی بہت ہی اہم ہے، اس کی یعنی کہ بہت ہائیسٹ ہے، بلکہ بہت بلند ترین اس کی مطلب ضروریات ہے، وہ اس کی اہمیت ہے. The succession of day and night. یعنی کہ ایک دوسرے کے پیچھے آگے پیچھے جو دن آتا پھر رات پھر دن ایسے چلتا ہی رہتا ہے نا سکسیشن. تو وہ جو ہے از ڈیو ٹو دا اپرنٹ ڈیلی کورس آف دا سن تھرو دا اسکائز. یعنی سورج کا وہ جو جانا پورا کے پورا دن بھر صبح اگا پھر رات کو ڈھلا. اینڈ دا کول لائٹ آف دا مون. اور وہ ٹھنڈی جو ایک ٹھنڈی لائٹ ہے چاند کی جو رات کے لیے کہ ہیٹ والی اگر رات کو ہو تو سوچو کیا ہوگا. تو وہ ٹھنڈی جو چاندنی پرفارمز ادر سروسز ڈفرنٹ فرام دوز آف وارم ڈے لائٹ. یعنی دن کی گرما دینے والی جو ہے لائٹ، اس سے یہ لائٹ جو ہے الگ ہے، اس کی سروس بھی الگ ہے، اس کا کام بھی الگ ہے. بیکاز دیر آر لاز ہیئر. کیونکہ یہاں پر بھی اللہ نے اس کے قانون بنائے ہیں. وچ مین کین انڈرسٹینڈ اینڈ کیلکولیٹ. انسان جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے وہ پتا کرتا جاتا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے اس کو، پھر وہ اس کی گنتی کرتا ہے. لیکن سوچو کہ جو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے بعد اللہ نے چاند اور سورج کو بھی کام پہ لگا دیا کہ فصلیں پکنا، فروٹ اگنا، سبھی کچھ اللہ نے دیا. لیکن انسان کو تو یہ بات معلوم نہیں تھی نا کہ اس کے لیے اس کے جسم کے اندر کون کون سے وٹامنس چاہیے، پروٹینز چاہیے، اور اس کو کیا کیا چاہیے اس کے جسم کے لیے. وہ تو اس کا نالج بڑھتا گیا جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو پتا چل رہا ہے کہ ارے اس کو یہ بھی چاہیے اس کے باڈی کے لیے، اس کو یہ بھی چاہیے اس کی آنکھوں کی روشنی کے لیے، اور یہ سب دماغی قوت اور جسم کے اندر. تو ہر چیز کا نالج تمہارا بڑھتا جا رہا ہے، تبھی تم کو پتا چلا نا. لیکن کیا اللہ نے سب سے پہلے ہی وہ چیزیں رکھ نہیں دیا؟
تمہارے معلوم کر، تم تو صرف معلوم کر رہے ہو، تم بنا تھوڑی سک رہے ہو، تم معلوم کر رہے ہو، اور معلومات تمہاری جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے پھر تم اس میں سے نکال کے اور پھر بولتے ہو کہ بھئی یہ فلانی کیپسول ہے اور یہ اس کی ہے، وہ وٹامن کی ہے، ڈم کی ہے، یا پھر اس طرح سے، یا پھلوں میں یہ چیزیں ہیں اس کو کھاؤ، یہ بیماری ہے تو اس کے لیے یہ کھاؤ، یہ کمی ہو گئی تو وہ کھاؤ. تو یہ سب، یہ تمہارا نالج بڑھتا گیا تو تم نے اس چیز کو بولا، کیلکولیٹ کیا اور تم اس کو انڈرسٹینڈ کرے. لیکن اللہ نے تو تمہارے انڈرسٹینڈ کرنے سے بھی پہلے، تمہارے کیلکولیٹ کرنے سے بھی پہلے تمہاری ضرورت کی چیزیں تمام چیزوں میں ڈال دی کہ نہیں. اس اللہ کا سوچو کتنی اس کی ناشکری کرتے ہیں. He can use all such things for his own service. تاکہ وہ اس کو سمجھے، اس کو کیلکولیٹ کرے اور پھر اپنے کام میں اس کو کیسے لائے، استعمال کرے. And in that sense, the heavenly bodies are themselves made subject to him by Allah's command. اللہ کے حکم سے ہی، جو اتنے بڑے بڑے کرے آسمان پہ ہے جن کے قریب بھی نہیں جا سکتے، لیکن سوچو تم ان کا بھی استعمال کرتے ہو اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے. اور اللہ نے بنایا اس کو تمہارے فائدے کے لیے، ہمارے سب کے فائدے کے لیے بنایا، لیکن اللہ کے حکم سے ہی تم اتنا سب کر بھی سک رہے ہو. یہ بھی ایک بات ہے. اب ہے آیت نمبر 34. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. یہ دو ورڈ کو یاد رکھ لو. ظلومن، لا ظلومن، یہاں لا لگنے کا مطلب ہے، اب اس کے اوپر بہت ایمفسائز کیا گیا ہے. لا ظلومن اور کفار جو ہے وہ بہت ہی، یعنی سمجھو کہ اس کا جو وہ بولا گیا ہے وہ بہت ہی یعنی اس کے ساتھ بولا گیا ہے بہت اسٹرانگلی، یعنی انٹینسو. اس لیے کفار کو کفار نہیں سمجھنا، کفار نہیں، یہ کفار ہے. کفار کا مطلب ہے کہ جو بے حد ناشکری کرے، بے حد. انٹینسو فارم ہے یہ عربی کا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ، اور وہ دیتا ہے تم کو. آتاکم، کم مینس یو، وہ دیتا ہے تمہیں من کل ما سألتموہ، جو کچھ بھی تم مانگتے ہو. تم مانگتے ہو نا اللہ سے، دعائیں مانگتے ہو نا، تو ہر بندہ اپنی ضرورت کے حساب سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ دیتا ہے تمہیں. وَإِن تَعُدُّوا، لیکن اگر تم گنتی کرو، تعدوا عددا، عدد گنتے ہو تو کتنے عدد، کتنا عدد سامان ہے، تو ویسے وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم اس کی گنتی کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے فیورز کی، لا تحصوها، نہیں کر سکو گے اس کی گنتی، ان کو نمبر نہیں دے سکو گے تم. بہت ساری، ان گنت، اور وہ ایسی بھی ہے جو ہم جانتے ہی نہیں، کیونکہ ایک ایک کر کے چیزیں سامنے آ رہی ہے. ان الانسان، تو اللہ کہتا ہے انا مینس ڈیفینیٹلی، یقیناً. ان الانسان، انسان یقیناً، لا، اب یہ سیکنڈ ایمفسائز آ گیا، پہلا انا ہے پھر لا آ گیا، تو دیٹ مینس اللہ نے اس کو پورے زور کے ساتھ کہا ہے کہ بالکل یقیناً انسان جو ہے وہ لظلوم کفار ہے. وہ ظلوم کفار ہے، یعنی کہ بہت ہی ظلم کرنے والا، بہت ہی انجسٹس کرنے والا، ناانصافی کرنے والا، اور انگریٹیٹیوڈ کرنے والا، ناشکری کرنے والا اللہ کا. یعنی اللہ نے یہ بتا دیا تم میری نعمتوں کی گنتی کر نہیں سکتے، لیکن تم جو مانگتے ہو وہ بھی تم کو میں دیتا ہوں، لیکن پھر بھی بہت، یعنی اللہ نے اس پہ بہت ہی اسٹریس ڈال کے بولا کہ ان الانسان لظلوم کفار. لا لگ گیا نا ظلم کو، اور کفار تو ہے ہی انٹینسو فارم میں. تو یہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم جو بھی مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں. وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، اگر تم نے گنتی کی اس کے نعمتوں کی، لا تحصوها، اس کو نہیں تم گن سکو گے، اس کے نمبرز نہیں گن سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، اور یقیناً انسان بہت ظالم اور بہت ہی کفار ہے، یعنی کہ ناشکرا.
اتنی ساری نعمتیں اللہ نے گنوا دیا اتنی چھوٹی چھوٹی آیتوں میں، جس کی کہ نوٹس اتنی بڑی لکھنی پڑ رہی ہے، کیونکہ یہ تمام سائنس اور سب کچھ جو بھی ہے، سارے نالجز، وہ سب مطلب آسمانوں کے اور پھر زمین کے، سمندر کے، وہ تمام کو لے کے یہاں پر یہ نوٹ اتنی بڑی بنی ہے. لیکن اللہ کی آیت تو 2 لائن کی ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی 2 لائن. And he gives you of all that you ask for. But if you count the favors of Allah, never will you be able to number them. Verily, man is given up to injustice and ingratitude. اس کی نوٹ ہے 1910. Sincere and true prayer in faith is answered by Allah. اللہ ان دعاؤں کا جواب دیتا ہے جو بالکل اللہ کو خالص پکارتے، مخلص ہو کے، اور ان کی جو دعا ہے، جو عبادت ہے، وہ بہت سچی ہے ایمان کے ساتھ. تو وہ ایمان کے ساتھ تم نے جو اللہ کو پکارا ہے اور خالص اللہ کو پکارتے ہو، اللہ اس دعا کا جواب دیتا ہے. Thus he gives us everything which a wise and benevolent providence can give. یعنی کہ اللہ جو ہے، جیسے ایک بولتے ہیں نا کہ جیسے وہ تو خدا ہی، مطلب وہ ہے نا کہ جو بھی وہ عطا کرے بہت ہی اچھا، یعنی کہ وہ کارساز بہت اچھا ہے نا. خدا کو بولتے ہیں نا کہ تو ایک بہت ہی اچھا کارساز ہے، اور پھر اللہ کے فضل سے ہم کو یہ ملا، یا خدا کا یہ مطلب یہ دیکھو یہ فضل ہے. تو اس طرح سے تو اللہ پھر ان کو دیتا ہے ہر چیز، جو ایک بہت ہی وائز، حکمت والا اور ایک بہت ہی فضل کرنے والا، یعنی کہ وہ ڈیوائن، وہ اللہ جو دیتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ دیتا ہے. کین گیو، جو دے سکتا ہے. اور پھر 1911 جو ہے اس وہ نوٹ کے اندر ہے کہ the phrase given up to injustice and ingratitude، یہ فریز ہے نا. تو جیسے کہ مطلب انسان جو ہے وہ بہت ہی ناانصاف اور بہت ہی ناشکرا، بہت. تو سجس ہیبیچول اگنورنگ آف جسٹ ویلیوز، یعنی کہ اس کی عادت بن چکی ہے وہ کہ وہ مطلب جو بھی اس کی جو قدر و قیمت اس کی نظر میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، وہ اس کو بالکل فراموش کر دیتا ہے. اینڈ انگریٹیٹیوڈ، ناشکرا، فار دا انیومریبل گفٹس اینڈ فیورز وچ اللہ ہیز شاورڈ آن مین کائنڈ. یعنی پوری انسانیت کے لیے اللہ نے جو فیورز دیا ہے، جو بلیسنگز دیا ہے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے گفٹ ہیں، اور وہ تمام کے تمام ایسے ہیں جس کی تم گنتی نہیں کر سکتے. تو وہ انسانوں کے لیے اللہ نے اس کے اوپر شاور کیا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر برسایا ہے اللہ نے. لیکن پھر بھی انسان دیکھو کتنا بڑا ناانصاف ہے اور کتنا بڑا ناشکرا. اللہ ہم کو ایسے بننے سے بچائے. اللہم آمین. ربنا لا تجعلنا منہم، آمین. اب اس کو ہم پڑھیں گے نا تفسیر ابن کثیر میں.